أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فبدأ بأوعيتهم بس شروع کی تلاشی یوسف علیہ السلام کے کارندوں نے قبل وعاء اخیہ ان کے سامانوں کے بھائی کے سامان سے پہلے ثم استخرجہا پھر اس برتن کو نکالا من وعاء اخیہ اپنے بھائی کے سامان سے کذالک کدنا لیوسف اسی طرح ہم نے تدبیر سکھائی یوسف علیہ السلام کو ما کان لیأخذ اخاہ نہیں تھے یوسف علیہ السلام کہ وہ اپنے بھائی کو لے لیتے فی دین الملک بادشاہ کے قانون کے مطابق الا ان یشاء اللہ مگر جو اللہ چاہے نرفع درجات من نشاء ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے چاہتے ہیں وفوق کل ذی علم علیم اور ہر علم والے کے اوپر ایک جاننے والا ہے قالو بھائیوں نے کہا ان یسرق اگر بنیامین نے چوری کی ہے فقد سرق اخ له من قبل اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی اس سے پہلے فاسرها یوسف فی نفسه پس چھپا لیا یوسف علیہ السلام نے اپنے ہی جی میں ولم یبدها لهم اور ان کے لیے ظاہر نہیں کیا قال یوسف علیہ السلام فرمانے لگے انتم شر مکانا بہت برے ہو تم جگہ کے اعتبار سے واللہ اعلم بما تصفون اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو کچھ تم بیان کر رہے ہو ایسا نہیں ہے قالو انہوں نے کہا یا ایھا العزیز اے عزیز مصر ان له ابا شیخا کبیرا بنیامین کا بوڑھا والد ہے فخذ احدنا مکانہ ہم میں سے جس کو چاہے کسی ایک کو لے لے اس کے بدلے انا نراک من المحسنین ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ نیکوکار ہیں نیکی کرنے والے ہیں قال یوسف علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کی پناہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا یہ کہ ہم لیں اس کو جس کے پاس ہم نے اپنا سامان ہی پایا اسی کو لے گے انا اذا لظالمون اگر ایسا کریں گے تو ہم پھر اس وقت ظلم کرنے والے ہوں گے فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء اخی سورہ یوسف کی آیت نمبر 76 سے ہے 79 تک گزشتہ آیات میں تھا یوسف علیہ السلام نے کارندوں سے فرمایا کہ بھائی یہ جو ماپنے والا برتن ہے
یہ بنیامین کے سامان میں رکھ دیا جائے. رکھا گیا. فاذن مؤذن، بلانے والے نے بلایا، بھائی یہ بادشاہ کا جو ماپنے والا برتن ہے وہ مل نہیں رہا، تم چور ہو؟ انہوں نے کہا ہم چور؟ ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین. پھر سزا کیا ہوگی اگر کوئی چور نکلا؟ ان کا سزا یہی ہے جو ہمارے دین کے مطابق جس کے سامان میں چوری کا سامان برآمد ہوگا وہی اس کے بدلے میں اس کا غلام ہو جائے گا، وہ اس کو رکھ لے گا اپنے پاس. یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہی تھا. اور اب وہ بات تو ہو گئی. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، اب تلاشی شروع ہوئی. تو تلاشی یوسف علیہ السلام نے دیگر بھائیوں کے سامان کی تلاشی شروع کی، اور آخر میں بنیامین کے سامان سے وہ برتن نکل آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح تدبیر ہم نے کی یوسف علیہ السلام کے لیے. اس کی تدبیر، اس تدبیر کی نسبت پروردگار عالم اپنی ذات کی طرف کرتے ہیں. کذالک کدنا لیوسف، اور اس کو شریعت میں حیلہ کہتے ہیں. حیلہ یاد رکھیے، حیلہ جائز جائز ہے اور ناجائز ناجائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں رسول اللہ مبارک نے حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کے جو محصولات تھے ان پر مامور فرمایا کہ جائیے خیبر کی جو کھجوروں کی فصل آ گئی ہے اس کے محصولات لے آئیے گا. عشر جو ہے یہ گئے تو وہاں سے بڑے اعلیٰ قسم کی، بہت اعلیٰ قسم کی کھجور لے کر آئے. اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ خیبر کی کھجور وہ جو اعلیٰ قسم ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے. پھر یہ جو عجوہ ہے اس کے بارے میں تو رسول اللہ مبارک نے فرمایا ہے کہ یہ اگر کوئی شخص کھائے گا تو وہ سحر جادو وغیرہ سے بچا رہے گا. یا وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ تھا جو رسول اللہ مبارک نے خود لگایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمایا، بدبختوں نے کاٹ دیا. کاٹنا نہیں چاہیے تھا، اس کی حفاظت کرنی چاہیے تھی. بہترین دیوار کر دیتے، کوئی نہ جاتا اندر. ہم بھی کسی سے کم نہیں، ہماری غلطیاں بھی ہیں، لیکن اس کا حل تھا بچانے کا. ایک یادگار تھا کہ یہ درخت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا ہے. بڑا مہنگا ترین کھجور تھا اس کا، وہ مہنگا بکتا تھا کیونکہ نسبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس کے علاوہ یہ ایک بڑی بہترین لمبی اور موٹی کھجور ہوتی تھی اور اس میں گٹلی برائے نام ہوتی تھی. تو رسول اللہ مبارک کی خدمت میں جب یہ کھجور پیش کی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمارہ سے پوچھا کہ کیا خیبر کے سارے کھجور ایسے؟ فرمایا نہیں حضور، خیبر کے کھجور تو کیا ہے، یہ تو خاص باغ ہیں، خاص وہ ہیں، ورنہ عام طور پر ردی قسم کی کھجوریں بھی ہوتی ہیں. فرمایا ہم اس طرح کرتے ہیں کہ یہ 1 کلو اور وہ ردی قسم کی جو دوسری کھجوریں ہیں وہ 3 کلو دے کر 1 کلو خریدتے ہیں. فرمایا اللہ اللہ، یہ ذالک عین الربا، یہی تو سود ہے کہ 1 کلو کھجور کے بدلے کیا ہے 3 کلو. 3 کیا سوا بھی نہیں دے سکتے، سوا کلو بھی نہیں دے سکتے. جب ہم جنس چیز کو خریدا جائے، ہم جنس ایک ہی جنس تو برابر سرابر لینا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے، شریعت کا حکم ہے. اور یہ آپ نے فرمایا اچھا، پھر فرمایا ہاں اس کا حل یہ ہے کہ آپ وہ ردی کھجور، مثال کے طور پر ردی کھجور ہے 5 روپے کلو اور یہ جو اعلیٰ قسم کی کھجور ہے یہ ہے 15 روپے کلو، تو وہ 3 کلو بیچ کر کتنے کی بکیں گی؟ 15 روپے کی. ان 15 روپوں کا یہ 1 کلو خرید لو، بالکل جائز ہے. ماں کدوں یہ خرید لو، یہ جائز ہے. کیوں؟ جنس بدل گیا. لیکن اگر ہم جنس خریدیں گے تو پھر وہ برابر سرابر ہوگا، مثلاً بمثل سواء بسواء یدن بید. 3 شرط، وہ ایک جیسی ہوں، برابر ہو، اور کیا ہے یدن بیدن ہو، ہاتھ در ہاتھ ہو، یعنی نقد سودا ہو. یہ نہیں ہے کہ اس میں کیا ہے کوئی قرض کیا جائے اور پھر بعد میں جو ادھار کیا جائے. نہیں، ادھار نہیں، بس یدن بیدن ہو. یہ شرائط ہے اس کے لیے. تو فرمایا یہ ایک حیلہ ہے. یا
قرآن کریم میں سیدنا ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے. ایوب علیہ السلام کی اہلیت تھی حضرت رحمت. یہ بڑی پارسا دیندار خدمت گزار ایوب علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایوب علیہ السلام پر بڑے وہ انشاءاللہ جب موقع آئے گا وہاں پر تفصیل عرض کروں گا. آزمائش آ گئی. جب آزمائش آئی زمینیں بھی گئی, کاروبار بھی گیا, غلام بھی گئے, پیسہ بھی گیا, سب کچھ گیا, صحت بھی گئی, بیمار ہو گئے. ہاں کچھ لوگ غلط باتیں کرتے ہیں, یاد رکھنا نبی کی شان کے خلاف ہے جو کہتے ہیں ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور جو گرتا تھا دوبارہ مار, یہ سارا جھوٹ ہے. پیغمبر اللہ کا برگزیدہ ہوتا ہے. رب العالمین اپنے محبوب ہستیوں کے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں کرتے. یہ ہمارا ایمان ہے. ہاں بیمار ہو گئے, کمزور ہو گئے, لاغر ہو گئے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ایسی کہ اس سے انسان کو گھنا ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ پیغمبر کے ساتھ پروردگار عالم کرے. ہاں یہ ہو گیا, غلام تھے ہزاروں, وہ سارے بھاگ گئے اور کاروبار ختم ہو گیا. کوئی بکریاں لے گئے, کوئی بھیڑے لے گئے, کوئی گائے لے گئے, کوئی بیل لے گئے, کوئی کچھ لے گیا, کوئی کچھ لے گیا, اکیلے رہ گئے. یہ بیوی تھی چڑھتے سورج کے پجاری. ہاں بڑے ہوتے ہیں جب ان حالات میں بیوی ساتھ دے, سمجھ جاؤ کہ یہ آپ کے ساتھ. پیسوں کی خاطر اس کے منہ سے ابھی لفظ نہیں نکلے اور آپ کے ٹینشن ہی لے لو, اور اسی وقت اس کی تمام ضروریات پوری کرتے رہو, تو اس نے بدبخت نے مرنا کیا کرنا, پھر آپ کے ساتھ رہنا ہی رہنا. بات تو یہ ہے جب ایسے حالات ہوں, ان حالات میں بھی یہ کیا کرے, خدمت گزار ہو. تو حضرت رحمت بہت زیادہ خدمت کرتی تھی, ان سے غلطی ہو گئی. اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال, بہرحال تفصیل کا موقع نہیں ہے. ایوب علیہ السلام نے قسم اٹھا لی کہ میں ٹھیک ہوا تو میں آپ کو 100 کوڑے لگاؤں. اب جب حضرت ایوب علیہ السلام, رب العالمین نے فرمایا ایوب آپ اس پانی سے نہا لیجئے اور پی لیجئے, آپ ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گئے. اب وہ قسم پوری کرنی تھی. اب جب قسم کی باری آئی, رب العالمین نے فرمایا نہیں, یہ بڑی پارسا ہے. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا, 100 تنکوں کا جھاڑو رہے, ایک بارگی مار دے تکلیف بھی نہیں ہوگی. اتنے جھاڑو, اتنے اگر سوٹیاں مارو گے تو وہ تو اس کو تکلیف ہوگی. تو قسم بھی پوری ہو جائے گی. وَلَا تَحْنَثْ, اور آپ حانث بھی نہیں ہوں گے. 100 تنکے ہیں اور اکٹھے ہی مار دیں گے تو یک بارگی ٹھیک ہے تکلیف تو ہوگی, لیکن 100 والی تکلیف تو نہیں ہوگی. یہ ہیلا ہے, یہ جائز ہیلا ہے. ایک ہے ناجائز ہیلا. ناجائز یہ ہے, مثال کے طور پر ایک آدمی ہے, اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی, یعنی صاحب نصاب ہے وہ, لیکن صاحب نصاب کے ساتھ ساتھ شرط یہ بھی ہے کہ وہ اس پر ہولان ہول بھی ہو جائے, سال گزر جائے. اب سال گزرنے سے پہلے 11 مہینے ہوئے تو بیوی کو سارا کچھ تسی رکھ لو. خود کیا ہو گیا, فارغ ہو گیا, سارا کچھ کس کے نام کر دیا, بیوی کو دے دیا. اچھا جی, اب زکوٰۃ تو نہیں, کیونکہ بیوی بھی نہیں دے سکتی, کیونکہ ابھی سال اس کے پاس تو ابھی آیا. اس کے پاس جب سال پورا ہونے لگے تو 11 مہینے سے پہلے وہ خاوند صاحب کو کیا کر دے کہ جی یہ میں آپ کو تحفہ دے رہی ہوں سارا مال. یہ ناجائز اور حرام. اس طرح کے ہیلے کیا ہیں, ناجائز ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچنے کے لیے ہیلے کر رہے ہیں. تو یہ ہیلہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا, جو رب العالمین خود اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں. کذالک کدنا لیوسف, اسی طرح ہم نے تدبیر کی یوسف علیہ السلام کے لیے. ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک, ہاں مصر کے قانون کے مطابق یوسف علیہ السلام بنیامین کو اپنے پاس روک نہیں سکتے تھے, لیکن ان کے منہ سے خود کہلوایا کہ بھائی اگر کسی کے پاس مال برآمد ہوا تو پھر کیا ہوگا. تو انہوں نے خود کہا کہ جس کے سامان میں مال برآمد ہوگا وہی اس کے پاس غلام ہو جائے گا. اس طرح ہم نے الا نرفع درجات من نشاء, اللہ فرماتے ہیں جس کے چاہے درجات بلند کر دیں. وفوق کل ذی علم علیم, اور سب جاننے والوں سے اوپر بھی ایک جاننے والا. قالوا ان یسرق, اب انہوں نے کہا ہاں اگر بنیامین نے چوری کی ہے نا
اور روایت میں آتا ہے انہوں نے برا بھلا بھی کہا، راحیل کے بیٹو تمہاری وجہ سے ہم پر یہ مصیبتیں آتی ہے۔ یوسف علیہ السلام سن رہے ہیں، راحیل ان کی والدہ کا نام تھا، وہ والدہ سب کے الگ الگ تھے، یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی والدہ کا نام راحیل تھا۔ ان کا راحیل کے بیٹو یہ تمہاری وجہ سے ہمارے ساتھ ہو رہا۔ اب چونکہ بنیامین ادھر تعارف تو ہو چکا تھا کہ بھائی جان، ورنہ خبردار جو تم نے کوئی بکواس کی، میری وجہ سے، ہماری وجہ سے نہیں، تمہاری وجہ سے تمام کی تمام۔ یاد ہے تمہیں بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا تم نے، اور میرے ساتھ بھی۔ اب ذرا دلیری تو ہے نا، کیونکہ پیچھے پتا کہ بھائی کھڑا ہے۔ وہ بھی حیران کہ اچھا بنیامین کے منہ میں بھی زبان آ گئی، یہ تو کبھی ہمیں، خیر بات چیت ہوتی رہی۔ اتنے میں یہ بڑے طاقتور بھی تھے، 10 آدمی تھے، تو ذرا ان میں سے ایک نا یوں آگے ہو کے تو بنیامین کو کھینچنے لگا۔ یوسف علیہ السلام نے یوں مارا تو وہ گرونے کو، زبردستی والا کام نہیں چل سکتا۔ تو اب کیا کیا؟ اچھا پہلی تو یہ بات ہوئی کہ ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اس نے اگر چوری کی تو اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ اچھا یہ بھائی نے کیسے چوری کی تھی؟ تو اس کے بارے میں مفسرین کے اقوال مختلف ہے۔ ایک قول یہ ہے، بچپن میں یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل جب فوت ہو گئی بنیامین کی ولادت میں، تو ان کو پھپھی لے گئی، یوسف علیہ السلام کو پھپھی اپنے ساتھ لے گئی۔ اچھا پھپھی کے پاس یہ رہے، جب 4-5 سال گزر گئے، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بہن اب بچے کو دے دو، اس کی تربیت بھی کرنی ہے، فلاں فلاں۔ اب وہ نہیں چاہتی تھی کہ مجھ سے یہ لے کے جائیں، مانوس ہو گئی تھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ، تو وہ آگے پیچھے آج کل۔ اچھا جب یعقوب علیہ السلام نے ذرا تھوڑا سا سختی کی کہ بہن بس اب میں نے اس کو لے کے جانا ہے، تو گھر میں اچھا جی وہ میرا دوپٹہ کہاں ہے، میرا دوپٹہ نہیں مل رہا، میرا دوپٹہ، اور وہ دوپٹہ ان کی قمیص کے نیچے ان کے کمر کے ساتھ، ادھر ادھر دیکھتے دیکھتے یوسف آپ نے کہیں چرائی تو نہیں ہے، ذرا ذرا ان کی قمیص کے نیچے، یہ دیکھو میرا دوپٹے سے چور کیا۔ 1 سال مزید مل گیا۔ میں نے بتایا کہ جب چوری کا سامان برآمد ہوتا تھا تو وہ اس کے پاس 1 سال کے لیے غلام ہو جاتا تھا، 1 سال مزید رہ گئے۔ خیر اس کی طرف بعض کہتے ہیں اشارہ، بعض کہتے نہیں۔ یوسف علیہ السلام کے جو نانا تھے راحیل کے والد، وہ مشرک تھے، ان کے پاس بت تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا بچپن میں تو وہ تمام بت توڑ دی اور پھینک دی۔ اب وہ آیا تو اس نے چیخنا کہ میرے بت کہاں ہے، میرے بت کہاں ہے، خاموش رہے۔ یوسف علیہ السلام نے کچھ کہا نہیں، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جو بت انہوں نے کیا کیے تھے، بچپن میں توڑے تھے اور چوری کیے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے گھر میں یہ پابندی لگائی تھی کہ جو دروازے پہ آئے خالی ہاتھ نہ جائے، اور آج بھی یہی حکم ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ وہ مستحق ہو، وہ مستحق ہو تو خالی ہاتھ، ہاں اگر وہ پروفیشنل ہے تو پھر نہیں۔ یہ جو پروفیشنل ہے یہ کروڑ پتی ہیں، یہ ذہن میں رکھنا۔ جی جی یہ باتیں اب کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہی، کئی معاملات سامنے آ چکے ہیں۔ تو ایک دن ایک مانگنے والا آیا، گھر میں صرف یوسف علیہ السلام تھے، گھر میں اور کوئی نہیں تھا۔ ایک پلی ہوئی موٹی تازی مرغی تھی، یوسف علیہ السلام نے وہ مرغی پکڑی اور اس کو دے دی۔ بھائی جب آئے کہا وہ فلاں مرغی نہیں نظر آ رہی، وہ مرغی کہاں ہے؟ اب یوسف علیہ السلام، بچے تو ڈر جاتے ہیں کہ وہ کام تو میں نے کر دیا ہے، لیکن اگر میں نے کہا کہ میں نے تو انہوں نے مجھے مارنا ہے، تو خاموش ہو گئے۔ بعد میں بچوں نے کہا وہ تو ہم نے دیکھا تھا یوسف علیہ السلام نے کسی، وہ مانگنے والا آیا تھا تو انہوں نے وہ مرغی دے دی تھی۔ تو انہوں نے کہا اچھا وہ مرغی آپ نے چوری کر کے دی ہے، حالانکہ چوری نہیں تھی۔ اس کی طرف یہ اشارہ کیا کہ ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، بنیامین نے اگر چوری کی ہے تو ان کے بھائی نے بھی چوری کی تھی پہلے۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، یہ بات چھپا لی یوسف علیہ السلام نے دل میں، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، ورنہ موقع تو تھا کہ ان کو ایک ایک لگاتے کہ ہاں کس سے چوری کی تھی، لیکن وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، ظاہر نہیں کی۔ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، برے لوگ ہو تم، غلط بات کرتے ہو، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، اور اللہ خوب جانتے ہیں جو کچھ تم بیان کرتے ہو۔
اب جب یہ سمجھ گئے تو کہ بدماشی نہیں چلتی، زور زبردستی، اب کیا ہے، آپ کی مہربانی ہے۔ ایوہ العزیز ان لہو ابن شیخا کبیرا، ان کے بوڑھے والد ہیں بنیامین کے، ہم 10 میں سے جس کو چاہو پکڑ لو، رکھ لو اپنے پاس۔ انہوں نے کہا تمہیں کیا کرنا میں، انا نراک من المحسنین، آپ تو نیکی کرنے والے ہیں، آپ نے ہماری کتنی مہمان نوازی کی ہے، ہمارے ساتھ کتنے احسانات کیے ہیں، اور آج آپ اتنے سخت ہو گئے ہیں۔ فرمایا ہاں ہاں، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا، کہ ہم لیں مگر وہ جس کے پاس ہمارا سامان برآمد ہوا ہے، کرے کوئی اور بھرے نہیں، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ لا تزرو وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ، ہر ایک نے اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے، جس کے پاس ہماری چیز برآمد ہوئی ہے وہی کیا ہے۔ اچھا، یہاں بنیامین کو جب انہوں نے تھوڑا سا ڈانٹا نا، بنیامین نے کہا وہ یاد ہے جب تم پہلی مرتبہ آئے تھے اور تمہارے سامان میں جو پونجی رکھی گئی تھی، تم نے گھر جب سامان کھولا تھا تو بڑے خوش ہوئے تھے، شاید یہ بھی اسی کی کارنامے ہوں، مجھے تم بدنام کر رہے ہو۔ اس وقت تو تم نے ہی نہیں کہا کہ جی یہ پونجی کہاں سے آئی ہے، بڑے خوش ہو گئے تھے، آج تم مجھے ملامت کرتے ہو۔ بہرحال یعقوب علیہ السلام کی ابھی آزمائش باقی تھی، یعقوب علیہ السلام کی آزمائش ابھی باقی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ تو اب یک نشد دو شد اور دو نشد سہ شد، صرف پہلے تو ایک یوسف علیہ السلام تھے، اب بنیامین بھی رہ گئے۔ بنیامین کیا، ان بھائیوں میں جو سب سے بڑا معتمد اور قریبی تھا یعقوب علیہ السلام کے، اس نے کہا میں کس منہ سے جاؤں گا باپ کے سامنے، میں نے بھی نہیں جانا، جاؤ تم، میں نہیں جا سکتا، کس منہ سے جاؤ، پہلے تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، آج بنیامین کے ساتھ یہ ہو گیا، میں کیسے باپ کا سامنا کروں گا، میں نہیں جا سکتا۔ تو 3 بیٹے مصر میں رہ گئے، یوسف علیہ السلام تو پہلے سے تھے، اور بنیامین بھی اور یہودا بھی، یہ تینوں بیٹے یہاں پر رہ گئے۔ آگے کیا ہوا اس کا ذکر اگلی آیات میں ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر۔ اللہم صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ارحمنا بالقران العظيم، اللهم ارحمنا بالقران العظيم، اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقران وزين اخلاقنا بالقران ونجنا من النار بالقران وادخلنا الجنه بالقران. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك. جزاكم